Welcome to MK Fairy Tales. ریاست خجستہ اپنے امن، ثقافت اور فنون لطیفہ کے لیے مشہور تھی، جبکہ پڑوسی ریاست کہرام اپنی جنگی طاقت، سخت اصولوں اور وسیع فوج کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ خجستہ کے سلطان شاہ زمان ایک نرم دل حاکم تھے، لیکن ان کے دن اچھے نہیں چل رہے تھے۔ کہرام کے بادشاہ مالک غضنفر نے خجستہ کی سرحدوں پر اپنی فوجیں کھڑی کر دی تھیں اور ایک ہی شرط رکھی تھی، اگر خجستہ کو تباہی سے بچانا ہے تو سلطان شاہ زمان کو اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی حورین کا ہاتھ میرے بیٹے شہزادے ایان کے ماتھے پر سجانا ہوگا، تاکہ دونوں ریاستیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ یہ ایک سیاسی سمجھوتا تھا، ایک ایسی شادی جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ خوف اور جنگ کو روکنے پر رکھی جا رہی تھی۔ جب یہ خبر محل میں پہنچی تو ہر طرف اداسی چھا گئی۔ شہزادی حورین ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوددار اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ محل کی چار دیواری میں قید رہنے کے بجائے اپنے ملک کی خواتین کی تعلیم اور حقوق کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ جب اسے فیصلے کا پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ابا حضور، آپ میری زندگی کا سودا صرف ایک جنگ روکنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا میری خوشی کی کوئی قیمت نہیں؟ حورین نے روتے ہوئے اپنے والد سے پوچھا۔ سلطان شاہ زمان نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کی سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میں ایک باپ بعد میں ہوں، پہلے اس رایا کا محافظ ہوں۔ اگر یہ شادی نہیں ہوئی تو کہرام کی فوجیں ہمارے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گی۔ میں اپنی بیٹی کی قربانی دے کر اپنے ملک کو بچا رہا ہوں۔ حورین خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں کہرام کی ریاست اور شہزادہ ایان کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف ریاست کہرام میں شہزادہ ایان کا خیال بھی مختلف نہ تھا۔ ایان ایک نڈر جگنو تھا، لیکن وہ ایک روایتی اور سچی محبت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ اپنے والد کے اس جبرانہ فیصلے کے سخت خلاف تھا۔ سلطان، میں کسی ایسی لڑکی کو زبردستی اپنے محل کی زینت نہیں بنانا چاہتا جو مجھ سے اور ہمارے خاندان سے نفرت کرتی ہو۔ ایان نے اپنے والد مالک غضنفر کے سامنے احتجاج کیا۔ مالک غضنفر نے گرج کر کہا، یہ کوئی عام شادی نہیں، یہ کہرام کی فتح کا پرچم ہے، تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا دونوں کو ہی انتظار نہیں تھا۔ شہزادی کی رسومات انتہائی دھوم دھام سے کی گئیں، لیکن نہ دولہا کے چہرے پر خوشی تھی اور نہ ہی دلہن کی آنکھوں میں چمک۔ حورین کے سرخ جوڑے کے پیچھے اس کے آنسو چٹان بن کر جم چکے تھے اور ایان کا شاہی لباس اس کے لیے ایک قید کی طرح تھا۔ نکاح کے بعد جب حورین کہرام کے شاہی محل میں ایان کے کمرے میں پہنچی تو ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ایان کمرے میں داخل ہوا، اس نے حورین کی طرف دیکھا جو گھونگھٹ ڈالے خاموش بیٹھی تھی۔ ایان نے دور کھڑے ہو کر سادگی سے کہا، شہزادی حورین، میں جانتا ہوں کہ یہ شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے اور یقین جانیے اس میں میری بھی کوئی خوشی شامل نہیں تھی۔ میں آپ پر اپنے حقوق کا کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اس کمرے میں آپ بالکل محفوظ ہیں اور آپ جب تک چاہیں مجھ سے الگ رہ سکتی ہیں۔ حورین نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر ان میں ایک عجیب سا رعب اور خودداری تھی۔ اس نے کہا، آپ کے اس احسان کا شکریہ شہزادے، لیکن یاد رکھیں آپ نے اور آپ کے والد نے میرے ملک کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں اس محل میں صرف ایک قیدی ہوں، آپ کی بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ ایان حورین کی اس جرأت اور صفائی گوئی سے متاثر ہوا، لیکن اس نے کچھ کہے بغیر صوفے پر سونے کا فیصلہ کیا اور یوں ایک ہی کمرے میں دو اجنبیوں کے درمیان ایک خاموش جنگ کا آغاز ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ حورین نے محل میں خود کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت محل کے کتب خانے میں گزارتی یا باغ میں ٹہلتی۔ ایان نے کبھی اسے پریشان نہیں کیا، بلکہ وہ دور کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کا خیال رکھتا تھا۔ حورین نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ ایان اپنے والد کی طرح جابر اور ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود اپنے والد کے سخت رویے کا شکار ہے۔ ایک دن ریاست کہرام پر ایک پڑوسی باغی قبیلے نے اچانک حملہ کر دیا۔ مالک غضنفر ایک مہم پر دور گئے ہوئے تھے
اور محل کی ذمہ داری ایان پر تھی۔ باغی سپاہی رات کے اندھیرے میں شاہی محل کے اندرونی حصوں تک پہنچ گئے جہاں حرین موجود تھی۔ ایان اپنی تلوار لے کر باغیوں پر جھپٹ پڑا۔ وہ اکیلا درجنوں سپاہیوں سے لڑ رہا تھا۔ لڑائی کے دوران ایک باغی نے حرین کی طرف خنجر تانا تو ایان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے وار کو اپنے بازو پر روک لیا۔ ایان کے بازو سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا لیکن اس نے اس سپاہی کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ حرین نے جب ایان کو اپنے لیے خون بہاتے دیکھا تو اس کے دل میں جمی نفرت کی برف پگھلنے لگی۔ اس نے اپنی چادر کا پہلو پھاڑ کر ایان کے زخم پر باندھا۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ حرین نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ ایان نے درد کے باوجود مسکرا کر کہا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا حرین کہ اس محل میں آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس واقعے نے دونوں کے درمیان موجود دیوار کو گرا دیا۔ حرین اب ایان کا خیال رکھنے لگی، اس کے لیے خود جڑی بوٹیوں کا لیپ تیار کرتی۔ ان دونوں کے درمیان اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو گھنٹوں تک چلتا۔ حرین کو پتہ چلا کہ ایان کو شعر و شاعری اور امن پسند ہے اور وہ اپنے والد کی جنگجوانہ پالیسیوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ ایان نے بھی دیکھا کہ حرین کتنی ذہین اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ حرین کی ہر بات کو غور سے سنتا اور اس کی رائے کا احترام کرتا۔ زبردستی کا وہ بندھن جو ایک سیاسی سمجھوتا تھا اب آہستہ آہستہ دلوں کے سچے جوڑ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد مالک غضنفر واپس آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایان اور حرین کے درمیان اب قریبی تعلقات ہیں تو وہ خوش ہوئے کہ ان کا سیاسی منصوبہ کامیاب رہا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کامیابی ان کے جبر کی وجہ سے نہیں بلکہ ایان کے خلوص اور حرین کے صبر کی وجہ سے ملی تھی۔ ایک شام ایان اور حرین محل کی بالکنی میں بیٹھے آفاق کو دیکھ رہے تھے۔ ایان نے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، حرین، ہماری شروعات زبردستی کی ایک کڑوی سچائی سے ہوئی تھی، لیکن آج میں آپ سے اپنی مرضی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے دل سے اپنا ہمسفر قبول کرنا چاہتی ہیں؟ حرین نے مسکرا کر ایان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی خوف یا نفرت نہیں تھی بلکہ صرف محبت کا سمندر تھا۔ اس نے کہا، ایان، جو رشتہ تلوار کی زور پر شروع ہوا تھا وہ آپ کی محبت اور احترام نے جیت لیا۔ میں صرف آپ کی سلطنت کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دل کی ملکہ بن کر عمر بھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جب دونوں ریاستوں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ شہزادہ اور شہزادی اب سچ مچ میں ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایان نے ولی عہد بننے کے بعد خجستہ اور کہرام کے درمیان ہمیشہ کے لیے جنگ کا خاتمہ کر کے امن کا معاہدہ کر لیا۔